پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں، پارٹ 3۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کی 20 کی مدت اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے تم اپنی زبان میں نرمی اور بہتر اخلاق اختیار کرو، یہی اللہ پسند کرتا ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہیں اتنا چاہتا ہو جیسے مرنے والا شخص زندگی چاہتا ہے۔ جس انسان کا واسطہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ شخص ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے لگی رہتی ہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہارے اوپر کوئی بری آفت نہیں آئے گی، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہو گے۔ تم یہ مت سوچو کہ تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان اگر فجر کی نماز ادا کرنے کی فضیلت سمجھ جائے تو وہ رات کو سونا بھول جائے اور صبح کا انتظار کرے کہ کب فجر کا وقت ہو اور میں نماز ادا کروں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، جس سے کہ تم دنیا کی فکر سے دور ہو جاؤ اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسان کو اگر بے حساب دولت مل جاتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا ہے، بلکہ گناہ کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کبھی اس شخص کا دوست مت بنو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھے اور اچھائیوں کو بھول جائے۔ جو شخص تمہارا بھلا چاہے اس کا مایوس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اخلاق کی قیمت کچھ بھی نہیں چکانی پڑتی ہے، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ تمہارے نصیب کا رزق تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں دشمن تمہارے سامنے ہوں۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات میں اس کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ اپنی قسمت پہ وہ روتا ہے جو سجدے میں نہیں روتا۔ برا دوست آگ کی طرح ہے، اگر جلتا ہے تو آپ کو بھی جلا دے گا، اور اگر بجھا ہے تو تمہارے ہاتھ کالے کر دے گا۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنا وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم اہمیت دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ اہمیت دو گے تو خود گر جاؤ گے۔
کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک دریا کے اندر پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جب بھی تم کو وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے پاس گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نیچے بیٹھنے والا شخص کبھی نہیں گرتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی انہیں دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ نمبر 1، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں۔ نمبر 2، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموش رہیں۔ انسان کی خوشی اتنا نہیں سکھاتی ہے جتنا انسان کو غم سکھا دیتا ہے۔ ایک بار شیطان نے اللہ کے ولی سے کہا، اگر تمہیں اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے تو ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دو، پھر دیکھنا تمہارا اللہ تمہیں بچاتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا، یہ کام اللہ کا ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزماؤں۔ ایک بار کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے بارے میں سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے بھی سوچے وہ انسان ہے۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اگر تم میں سے کوئی بھلائی کی امید رکھتا ہے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سب مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ مت سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست تمہیں چھوڑ کر جائے گا۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد تو سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج و فکر ہے وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں غرور ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آزمائے ہوئے شخص کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں ذکر الہی سے محبت ہو گئی ہے تو سمجھو رب تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا، تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب کسی کام میں اچھا اور برے کا پتہ نہ چلے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لو۔
سب سے بہتر وہ انسان ہے جو ایسے لوگوں کی مدد کرے جن سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جس کی تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے گا، جاہلوں پر رعب جمائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، وہ جہنمی ہے۔ 3 کام دوسروں کے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا کرتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ دے دینا اور اصل نام سے پکارنا۔ جب تم کسی انسان کے ایمان کو پرکھنا چاہو تو اس شخص سے مشورہ لو، یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی، بدی سب جان لو گے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ تو جو مصیبت اللہ سے دور کرے وہ سزا، اور جو اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کے رکھ دے۔ مفلس دوست کے اندر پیار چھپا ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹے سے بیج میں درخت چھپا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔